العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ مجلس میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی تھی جو حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق تھی. آج کی اس روایت میں حضرت موسیٰ اور موت کے فرشتے سے متعلق گفتگو ہے. حدیث چند سطروں کی ہے اور قدر لمبی ہے، دراز ہے. امید کہ آپ بغور سنیں گے، اس کا ترجمہ بھی اور اس سے متعلق ضروری چیز بھی. فرماتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ملک الموت الى موسى بن عمران فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما تبارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ بن عمران کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے. اے اللہ کے بندے، اے پیغمبر، اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے یہ سن کر فرشتے کے تماچا رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھٹ گئی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے تماچا رسید کر کے میری آنکھ بھی پھوڑ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو. تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا. فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے، میں اسی وقت موت کے آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن میری دعا ہے، یہ دعا ضرور ہے کہ اے رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے.
یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے بعد اس کا مختصر سا مفہوم ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، گرچہ بڑی طویل روایت ہے لیکن بہرحال اس کا مختصر مفہوم یہ ہے جو صاحب توضیحات نے بھی لکھا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے۔ دیکھیے، لطامہ تھپڑ مارنے کو کہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو تھپڑ رسید کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر کچھ بد باطن اور عقل پرست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو تھپڑ مارنا ایک جلیل القدر نبی سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر فرشتے کی آنکھ کا نکل آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بہرحال سوال ہے۔ اس کا صاحب توضیحات نے بہترین جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ ایک نقصان تو یہاں یہ ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ کی خلوت قدے میں داخل ہونے کے لیے کوئی اجازت نہیں مانگی۔ جب انسانی شکل میں آیا تو اس کے لیے اجازت لینا ضروری تھا۔ یہ فعل بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے غصے کا سبب بنا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ بلا تعارف ایک انسان نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں تیری روح لینے آیا ہوں۔ یہ تو ظاہر دھمکی تھی کہ میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ یہ عمل بھی موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا سبب بنا۔ پھر تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ یہ خلاف واقعہ امر تھا، اس لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اور بطور دفاع حضرت موسیٰ نے ایک بے ادب انسان کو تادیباً تماچا رسید کیا۔ چونکہ اصول یہ ہے کہ جب فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا ہے تو انسانی اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا اس تماچے سے اس شخص کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اس اللہ کے بندے نے اب بھی نہیں بتایا کہ میں فرشتہ ہوں، اور سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق بجانب قرار دیا اور طویل عمر کی پیشکش فرمائی، مگر پھر بھی آخر موت ہی آنے والی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو لبیک کہا اور موت قبول کر لی۔ اس پورے قصے میں کوئی چیز ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے احادیث مقدسہ کا انکار لازم ہے، لیکن جن لوگوں کو بہرحال بہانا ہی چاہیے ان کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ متن ثور، متن یعنی آپ کے کمر، متن یعنی کمر کو کہتے ہیں، اور ثور یعنی بیل، یعنی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ لو۔ توارت یعنی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے ہر بال کے برابر 1 سال عمر دوں گا، یہ لاکھوں سال بن جائیں گے۔ اور ارض مقدسہ بیت المقدس، بیت المقدس انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھا اور مقدس سرزمین تھی، جس طرح عربوں کے لیے مکہ مکرمہ ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تمنا کی۔ رمیتاً بحجر یعنی انسان جب پتھر پھینکتا ہے تو وہ اتنا دور نہیں جاتا مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ جاتا ہے اور جانے میں تیز بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شوق کا اظہار فرمایا کہ کچھ نہ کچھ ارض مقدسہ کی طرف جلدی جلدی آگے چلا جاؤں۔ کثیف یعنی راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر ہے۔ یہ آپ کے مختصر توضیح ہے صاحب توضیحات کی، حضرت مولانا فضل محمد صاحب کی، اور اس کے علاوہ صاحب مظاہر حق نے بھی ماشاءاللہ بہت دراز گفتگو کی ہے اور لمبی گفتگو کی انہوں نے بھی، اس لیے ظاہر بات ہے کہ دونوں مضامین تقریباً ایک ہی ہے، اور ایک ہونے کے اعتبار سے اختلاف تھوڑا معمولی سا اختلاف ہے۔ کچھ تذکرہ ہم اس کا بھی کیے دیتے ہیں جس کو صاحب مظاہر حق نے درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے موت کا آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ روح قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے کے تماچا رسید کرنا انسانی طاقت کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور ایک اس واقعے سے موت کو غیر پسندیدہ اور غیر مرغوب شے سمجھنا
اور دنیا میں زیادہ دنوں تک باقی رہنے کا آرزو کرنا لازم آتا ہے، اور یہ چیز اس انسان کے شایان شان نہیں ہو سکتی جو نبوت اور رسالت جیسے عظیم الشان منصب پر فائز ہو۔ جیسے ہمیں انہوں نے سوال کیا تھا صاحب توضیحات نے، ایسے انہوں نے بھی اس کا یہ سوال قائم کیا ہے۔ ان تمام باتوں کا جواب حدیث کے الفاظ میں ملیں گے آپ کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو وہ انسانی شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو واقعہ ہوا جیسا ہم نے آپ کو بتلایا ہے، مکمل طور پر وہی تعبیرات یہاں پر بھی ذکر ہے، اس لیے ہم اس میں طول نہیں دینا چاہتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف حالات سے دوچار کرتا ہے اور مختلف کیفیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو رکھتا ہے، اس لیے انسان کو عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، اور کوئی خلاف قیاس باتیں آئی تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ روایت ہے آپ کے انبیاء کے حلیے کے بارے میں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی الانبیاء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انبیاء میرے سامنے لائے گئے، جب انبیاء میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہلکے بدن کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہلکے بدن کے ہیں، جیسے وہ قبیلے بنو شنوا میں کے کوئی آدمی ہوں، اور میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں عروہ بن مسعود سے بہت مشابہ نظر آئے، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو جن لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں ان میں سے تمہارے دوست یعنی مجھ سے بہت مشابہ نظر آئے، اور میں نے جبریل کو دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں دحیہ بن خلیفہ سے بہت مشابہ نظر آئے۔ یہ آپ کے ترجمہ ہوا۔ دربن، حدیث پاک میں جو لفظ آیا دربن، اس کے معنی آتے ہیں شریر بدن اور ہلکے جسم والے شخص کو عربی میں دربن کہتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جو بات فرمائی گئی ہے مختصر یہ ہے کہ جب انبیاء میرے سامنے لائے گئے، عرض علی الانبیاء، یہ شب معراج کے ذکر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں مسجد اقصی میں یا آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور ان کو دیکھا، اس ملاقات کے وقت ان انبیاء کی ارواح مقدسہ کو ان کے ان اجسام کے ساتھ کہ جو دنیا میں رکھتے تھے، جو وہ دنیا میں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، چنانچہ آپ نے ان انبیاء کرام کی شکل و صورت اور ان کے سراپا کا خاکہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے رکھنے کے لیے ان افراد و اشخاص کا ذکر فرمایا جن کو صحابہ نے دیکھ رکھا تھا اور جو جسم و بدن اور تن و توش کے اعتبار سے ان انبیاء کرام کی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ہلکے بدن کا بتایا اور ان کے سراپا کو قبیلے شنوا کے لوگوں کی طرح قرار دیا۔ یہ قبیلہ یمن کے سرزمین سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے لوگ دبلے جسم کے ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عروہ بن مسعود کی طرح بتایا کہ وہ عروہ بن مسعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت مشابہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کے لیے آپ نے خود اپنی ذات شریف کو پیش کیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ مشابہت ہے یا مشابہت تھی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ دحیہ بن خلیفہ کے بہت مشابہ تھے۔
حضرت دحیہ ایک مشہور صحابی ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت تھے. حضرت جبریل علیہ السلام اکثر و بیشتر انہی کے شکل و صورت میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور شب معراج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو دحیہ ہی کی شکل و صورت میں پیش کیا گیا. بہرحال یہ 3 احادیث ہیں جو اللہ، اور اس کے بعد ایک روایت مزید ہے جس کا ہم آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کیے دیتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت ليلة أسري بموسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنهم من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبت الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. متفق علیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وہ گندم گوں اور دراز قد تھے، ان کے بال خمدار تھے، اور جسم بدن کے اعتبار سے قبیلے شنوءہ کے کسی آدمی کی طرح نظر آتے تھے. اور میں نے عیسیٰ کو دیکھا، وہ خلقی طور پر متوسط قد و قامت کے تھے، نہ بہت لمبے نہ ٹھگنے اور نہ بہت موٹے نہ دبلے. ان کا رنگ سرخ سفید تھا جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا تھا، اور ان کے سر کے بال سیدھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے. اور میں نے دوزخ کے داروغہ مالک کو اور دجال کو بھی دیکھا. پیغمبر علیہ السلام کا ان سب کو دیکھنا قدرت الہی کی ان نشانیوں اور علامتوں کے ضمن میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دکھائی. اس لیے اس حدیث کو پڑھنے اور سننے والے اس امر میں کوئی شک و شبہ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا اور ملاقات ہوئی. حدیث پاک میں جعد کے معنی ہے بالوں کا گھنگریلا ہونا، اور اس کے مقابلے پر سبت کے معنی بالوں کا سیدھا ہونا. بس یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال سیدھے نہیں تھے بلکہ خمدار تھے، یعنی گھنگریلا نظر آتے تھے. اور حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح جعد کے تحت لکھا ہے کہ اس لفظ جعد کا اکثر اطلاق گھنگریالے بالوں پر ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ لفظ مضبوط اور گٹھے ہوئے بدن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں حدیث میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گٹھے ہوئے بدن کے آدمی تھے، مضبوط. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جعد کے معنی یہ مراد لینے کی وجہ لکھی ہے کہ اگلی حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ رجل الشعر تھے، اور رجل کا اطلاق ایسے بالوں پر ہوتا ہے جو گھنگریلے نہ ہوں. اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے. روایت کا یہ جملہ کہ فی آیات اراہن اللہ ایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا جز نہیں ہے. نیز یہ آخری جملہ فلا تکن فی مریۃ من لقائی حدیث کے ابتدائی جز سے متعلق ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شب معراج میں موسیٰ کے ملنے میں کچھ شبہ نہ کریں. یعنی آپ جو موسیٰ سے شب معراج میں ملے تھے وہ سچی اور حقیقت ہے، کوئی دھوکہ یا نظر بندی نہیں. لہٰذا مذکورہ جملے سے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے ہر ایک کو آگاہ کیا گیا کہ جب قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ سے ملنا ایک سچی حقیقت ہے، تو کوئی بھی اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ تین چار حدیثوں کا ہم نے ترجمہ اور اس سے متعلق ضروری گفتگو کی. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید احادیث کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.